بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں چشتی برادران جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا۔ اللہ پاک انہاں دے اس محفل کو سجانا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے نبی محبت پیار نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہر بار دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبت پیارنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تینو دل کمایا دلدار سونیا تینو دل کمایا دلدار سونیا بیڑا ساڑی سوچا والا کر پار سونیا تینو دل کمایا دلدار سونیا پاک صدیق عمر دا مل نہیں عمر دا مل نہیں پاک صدیق تے عمر دا
کسے نو بھی بھول دے علی سبنا دے دل تقرار سونیا علی سبنا دے دل تقرار سونیا بیڑا ساٹی سوچا والا کر پار سونیا دل کمایا دلدار سونیا پھر حسین بولے کہ نانا تیری ذات نہ پیاری کوئی چیز نہیں پیاری کوئی چیز نہیں نانا تیری ذات نالوں پیاری کوئی چیز نہیں پیاری کوئی چیز نہیں نانا تیری ذات نالوں پیاری کوئی چیز نہیں اکبر تیرے تو عزیز نہیں اصغر سے اکبر تیرے تو عزیز نہیں تیرے قدماتوں دیماں سب بار سونیا بیڑا ساٹی سوچا والا کر پار سونیا دل کمایا دلدار سونیا اللہ پاک کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود کا محمود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور الحسینہ رات و عطر پسینہ امام الانبیاء نجم الانبیاء آفتاب رسالت جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات آمینہ دلال بے سہارے دے سہارا بے حسن کس احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا دے اندر خطاب سے قبل میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہربانی کر کے درمیان سے رستہ چھوڑ دیں کچھ دوست ادھر چلے جائیں کچھ دوست ادھر چلے جائیں درمیان سے یہ رستہ چھوڑ دیں تاکہ آنے والے مہمانوں کو پھر بار بار ڈسٹربنگ نہیں ہوگی مہربانی آپ کی ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد مہربانی کریں کہ تھوڑا سا اور رستہ چھوڑ دیں مہربانی مہربانی کریں گا تھوڑا سا دروازہ بھی کھول دیں اگر کھل سکتا ہے تو دروازہ کھول دیں مہربانی میری نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگ دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ روحانی ایمانی وجدانی عرفانی محفل پاک جس کا انتظام و انفرام چودھری حاجی محمد عمر ادریس جٹ صاحب بھائی ابوبکر صاحب اور انہوں نے جتنے بھی ساتھی انہوں نے فرمایا جس کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پرورتہ آغوش ولایت حضرت صاحب زادہ پیر مفتی محمد حامد علی قادری صاحب اور انہوں تو علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت پرورتہ آغوش ولایت حضرت صاحب زادہ احمد فروخ چشتی معینی صاحب آپ فرمان گے اور کثیر تعداد وچ علماء کرام جلوہ فرمانے اسا زیارت کر رہے ہو حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ چشتی صاحب اور میرے برادر مکرم خطیب پاکستان مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا قاری
اسد رضا قادری صاحب اور اس مسجد امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری ارشد چشتی صاحب اور میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود صاحب اور جتنے بھی ساتھی تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ دوران خطبہ جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، رب کائنات نے ایک ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگ، قد جاءکم برہان من ربکم، آیا توڑی رب دی طرف برہان معجزہ دلیل من ربکم تواڈے رب دی طرفوں، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اسا نازل کیتا تواڈی طرف روشن نور۔ جتنے بھی دنیا کے انبیاء و رسول تشریف لے آئے، ہر ایک نو رب کائنات نے معجزات دے کے بھیجی ہے۔ جتنے بھی نبی رسول تشریف لے آئے معجزات لے کے آئے ہیں، لیکن جب توڑے تے میرے آقا تشریف لے آئے ہیں، آپ معجزات لے کے بھی آئے ہیں، سراپا معجزہ بن کے بھی تشریف لے آئے، سراپا معجزہ۔ اب آپ جی بکر توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، جتنے بھی دنیا دے نبی دے رسول آئے نے، سارے معجزات لے کے آئے نے۔ کسی نو اللہ نے ایک معجزہ دیتا ہے، کسی نو اللہ نے 2 معجزات دے کے بھیجے آئے، کسی نو اللہ نے 10 معجزات دے کے بھیجے آئے۔ جناب آدم پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب شیش پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب نو پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب ابراہیم پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، اسماعیل پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب اسحاق پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب یعقوب پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، یوسف پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جناب موسیٰ پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، عیسیٰ پاک آئے نے، معجزات لے کے آئے نے۔ جتنے بھی کم و بیشک 1,24,000 نبی دے رسول دنیا دے آئے نے، معجزات لے کے آئے نے، جدو تیرے تے میرے آقا آئے نے، معجزات لے کے بھی آئے نے، سراپا معجزہ بن کے بھی تشریف لے آئے نے، معجزات لے کے بھی آئے نے، سراپا معجزہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خصائص القبرہ میں ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار معجزہ کوئی معجزہ نہ بھی لے کے ہوتے نا، سرکار دی ظاہری صورت ہی معجزہ تیرا ایک باری سرکار نو ویگ لیتا سی، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا سی۔ اب آپ جی میں کہا توجہ فرماؤ، میرے آقا دا چہرہ معجزہ، میرے آقا دے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ معجزہ، میرے آقا دے قدم معجزہ، میرے آقا دا لبے دہن معجزہ، میرے آقا دا اٹھنا معجزہ، میرے آقا
موجزہ میرے آقا دا چلنا موجزہ اس واسطے بریلی دا تاجدار بولیا بریلی دا بابا بولیا آپ کی فرماتے نے معجزے انبیاء کو خدا نے یہ معجزے انبیاء کو معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ میں کوئی ایسی زبان میں گفتگو تو نہیں کر رہا کہ تمہیں سمجھ نہ آنی ہوگی راجی تھوڑی کو بند کر جائے پانی دی اس نبی دا جن کے صدقے کائنات بنی سبحان اللہ یا معجزہ کے آیا معجزہ بن کے آیا ہمارا معجزہ بن کے آیا ہمارا فرمایا اگر سرکار کوئی معجزہ نہ ملے گیا ہوں دے تو سرکار دی ظاہری صورت ہی بے شمار رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دے کے بھیجی کریم آقا علیہ السلام آپ دا سب تو جڑا بڑا دشمن سی نا وہ سی ابو جہل کون سی ابو جہل ایک دن صفا پہاڑی تے بیٹھا ہے تے کولوں دی نا کوئی بندہ گزریا انہیں انہوں آواز دیتی بلایا اپنے کو اور بیلیا کدھر جا رہا ہے ادھر وہ بندہ ابو جہل دے کول آیا ابو جہل انہوں پوچھتا ہے کدھر جا رہا ہے کہنے لگا کہ میں محنت مزدوری واسطے جا رہا ہوں ابو جہل کہتا ہے کی کم کر لیں گا انہوں نے کہا جو مل جائے میں تے بچیاں واسطے رزق کمانا ابو جہل کہنے لگا پھر ایک کر او سامنے کر دیکھ رہے جی دیکھ رہے او سامنے کر دے رہنا او دے قریب کھڑے ہو جانا او کر میرے بھتیجے محمد ہے او دے قریب کھڑے ہو جانا تے جدوں بھی کوئی بندہ اس گھر ول جاوے تے تو انہوں روکنا ہے ماذ اللہ نقل کفر نہ باشو کہنے لگا کہ تو انہوں نے عیب بیان کرنے نے کسے طریقے نہ لوگاں نو روکنا ہے انہیں کہا جی ٹھیک ہے مزدوری طے ہو گئی ڈیوٹی لگ گئی وہ بندہ کھڑا ہو گیا انہیں جیڑا بھی بندہ ہوتا ہے وہ بندہ سرکار دے عیب بیان کرتا ہے پر حیرت والی گل ہے جویں جویں او روکدا ہے اوویں اوویں لوگ زیادہ جاندے ہیں اوویں اوویں لوگ زیادہ جاندے ہیں اب بابا جی کا توجہ فرماؤ وقت گزرتا گیا لوگ جوگ نال جوگ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جاندے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جاندے نے ایک دہاڑا ایسا آیا اے بندہ کیڑا ہے میرے آقا دی ہے پیار کرن والا بیمار ہو جاتا ہے بڑا تیز بخار اے بندہ بیمار ہو جاتا ہے جیڑے ویلے بیماری دی حالت دے اندر کھڑا بھی نہیں ہویا جاتا دل وچ خیال پیدا ہوندا ہے میں جا کے ویکھاں جس دے بارے ابو جہل کہتا سی کتے سچائی نہ ہووے جا کے ویکھاں تے صحیح لوگ بڑے کثرت نال جا رہے ہیں اب اب جی وقت توجہ فرماؤ
ہن ٹرن لگا ہے دل وچ خیال کردا ہے دل وچ خیال کردا ہے جاواں کہ نہ جاواں اگر جاواں گا ابو جہل ناراض ہوے گا اگر نہ جاواں گا ہو سکتا ہے میں اس کم تو محروم نہ ہو جاواں کتے وہ سچا نبی نہ ہوے جیڑے ویلے او دی عقل تے عشق جڑا ہے آپس دے تکرار کر رہے نے کیونکہ عشق کردا عقل تے عشق آپس دے اندر عقل کہتی رک جا عشق کہنا جا تے پھر عشق غالب آ جاتا ہے عشق غالب آ جاتا ہے کیونکہ عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کمیں نائرہ بیکھدا نہ برا بیکھدا جتھے لگ جانا چکا دینا عاشق دا سر جتھے لگ جانا چکا دینا عاشق دا سر نائے کعبہ دینا کربلا بیکھدا جتھے لگ جانا چکا دینا عاشق دا سر نائے کعبہ دینا اب آپ جی وقت توجہ فرماؤ سرکار دے کر سرکار دے بولو یا سرکار دے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے جڑے دے ہون جدو پہلی نظر او دی سرکار دے چہرے تے پیندی ہے تے بس ویکھدا ہی رہ جاتا ہے ویکھدا ہی میرے آقا فرماندے نے بیلیا کنج آئے ہیں بولدا نہیں بس سرکار دے چہرے نو ویکھی جاندا ہے کیونکہ سونے سونے نین تیرے سونیا اداواں نے سونے سونے نین تیرے سونے سونے نین تیرے سونیا اداواں نے تیرے جیسونے کدوں چمدیاں مانے سونے سونے نین تیرے اب بابا جی کا توجہ فرماؤ میرے آقا بازو تو پکڑ لینے نے فرمانے نے بیلیا دس کیویں آیا ہے عرض کرتا سونیا سونیا ایڈا سونا چہرہ جیڑا ہے یہ کسی جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا سونیا میں گواہی دینا تسی بھی سچے جے توڑا رب بھی سچا ہے میں گواہی دینا وا سونیا تسی بھی سچے جے توڑا رب بھی سچا ہے پر یا رسول اللہ معجزہ دیکھنا چاہنا معجزہ دیکھنا چاہنا آپ نے فرمایا بیلیے کی معجزہ دیکھنا ہے یا رسول اللہ میرے نال تشریف لے آؤ زمین خود واسطے کوئی چیز پکڑ دے اگے اگے خود جا رہے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں
آبادی تو تھوڑا دور جا کے انہیں جناب کھٹے کھودنے شروع کر دیتے ہیں. کھٹے کھودنے شروع کر دیتے، کھٹے کھود کے کھجور دیاں گٹلیاں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیتا ہے، کہندا ہے سونیا اگر اے کھجوراں دیاں گٹلیاں انہاں دے وچ رکھ دیو، اگر راتوں رات ایک گٹلیاں درخت بن جان، درختاں نوں پھل لگ جائے تے پھل پک جائے تے میں کھا لواں تے تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیلیا جی میں تو چاہنا ہے اونجی ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ راتوں رات بھی پلائن ہویا کبھی انج نہیں ہونا. نہیں، سرکار فرمایا بیلیا جی میں تو چاہنا ہے اونجی ہو جائے گا. کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار نے گٹلیاں پکڑیاں انہاں کھڈیاں چ رکھیاں، وہ بیلی نے مٹی پائی تے چلے گئے. ادھی رات اگے تے ادھی پیچھے، انہوں نیند ہی نہیں آ رہی. کدی دائیں کروٹ لیندا ہے، کدی بائیں کروٹ لیندا ہے. دائیں کروٹ لیندا ہے تے سوچدا ہے، کہتا کدی ایویں نہیں ہویا ہے راتوں رات جیڑا یہ گٹلیاں درخت بنن، درختوں نوں پھل لگے پھل پکے. بائیں کروٹ لیندا ہے تے کہندا ہے کہ ہو ہی نہ جاوے. اب بابا جی وقار توجہ فرماؤ، ایسے کشمکش دے اندر ادھی رات پیچھے وے، ادھی رات کے وے، کیونکہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. سجن دے ستے آیا جگاوے، جڑے ویلے ادھی رات کے دی پیچھے وے انہیں جا کے دروازہ ابو جال دا کھڑکایا. ابو جال باہر آیا، کہنے لگا کن آیا ہے، کی گل ہے؟ اگر پیسے چاہیے سی تے صبح آ جانا سی. کہنے لگا پیسے دی گل کوئی نہیں، ابو جال دا معاملہ بڑا وڈا ہے. ابو جال کہنے لگا کی گل ہے جلدی دے نال دس دے. وہ کہنے لگا ابو جالا اے معاملہ پیش آ گیا ہے، میں محمد نال سودا کر بیٹھا ہاں کہ گٹلیاں جڑیاں نے او گٹلیاں راتوں رات جڑیاں نے راتوں رات درخت بن جان، درختاں نوں پھل لگ جائے، پھل پک جائے، میں انہاں دا کلمہ پڑھ لواں گا. ابو جہل کہنے لگا او تیرا بیڑا کرک ہو جاوے، جے محمد کہہ دیتا ہے پھر ہو جائے. جے محمد کہہ دیتا ہے پھر ہے کافر سی، لیکن پاویں انہیں کلمہ نہیں پڑھا لیکن مندا سی کہ میرے آقا سچے. کہہ لگا انہاں جی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جانا ہے. وہ کہنے لگا کہ پھر مکے دا سردار ہے، تنہا آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، ان دا حال بھی تے ہونا ہے. جدو انہیں تھوڑی جی تعریف کی تھی ابو جال کھل پیا، کہنے لگا کہ بالکل حل بڑے. کہنے لگا کہ گٹلیاں کر لو، نہ گٹلیاں ہون گیا، نہ درخت بنن گے، نہ درخت بنن گے، نہ پھل لگے گا، نہ پھل لگے، نہ پکے گا، نہ پکے گا، نہ کھاوے گا، نہ کھاوے گا، نہ کلمہ. ہویا کہ وہ جناب ادھی رات ادھر ٹر پیا، جا کے انہیں کھڈیا تو مٹی ہٹائی تے گٹلیاں کٹ لئیاں. گھر آ گیا، گھر آ کے جناب انہیں گٹلیاں مٹھی وچ رکھیاں، مٹھی بند کیتی تے جیب وچ. پھر وہی خیال کہندا ہے ہن تے گٹلیاں میرے کول نے، ہن کیویں ہوئے گا، ہن کیویں درخت اگن گے. پھر دل چ
خیال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر گٹکا کوئی نہ کھجورا اگ پہ المختصر ہویا کہ جڑے ویلے صبح ہوئی ہے مؤذن اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے ویلے اذان دی آواز آئی ہے ایک بیلی اٹھے آئے کہتا ہن ویلا آ گیا ہے ادھر میرے آقا نے نماز پڑھی ہے میرے آقا مسجد جو نکلے نے میرے آقا آ رہے نے ادھر یہ بیلی بھی اگو دی آ رہے آئے میرے کریم آقا دے نال ملاقات ہوئی ہے کہنے لگا سونیا چلو اس جگہ سے چلو جتے اپا کملیاں دفن کیتا سی جا کے بھی کھاؤ تے صحیح میرے آقا فرمایا او بیلیا آجا فرمایا بیلیا سرکار تے سارا کچھ ہی جانتے سن سرکار جانتے سن ہن سرکار اگے اگے نے تے پیچھے پیچھے اس مقام تے پہنچے تے جا کے کی ویکھدا ہے کہ کھجوراں دے درختاں دے پھل پکے ہوئے ہیں پھل پکے ہوئے ہیں ہن سرکار نے فرمایا لے بھی بیلیا چڑھ جا درخت تے کھجوراں اتار کے کھا اب بابا جی وقت توجہ فرماؤ ایک کھجور تے چڑھدا ہے چڑھ کے کھجور اتاردا ہے جڑے ویلے کھاندا ہے وچ اودے گٹلی کوئی نہیں دو توڑدا ہے ایک کھا لیندا ہے ایک جیب وچ پا لیندا ہے دوسرے درخت تے چڑھدا ہے اسی طرح دو توڑدا ہے ایک کھا لیندا ہے ایک جیب وچ پا لیندا ہے سارے درختاں دے نکلدا ہے جڑے ویلے تھلے اتردا ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا ایک گل تے دسو ایسی بچا کی ہے ایدے وچ گٹلیاں کوئی نہیں میرے آقا فرمایا او بیلیا اعتراض کرن والیا جے داتی کٹ دو نا پھر پیچھے ہی ہونیاں سی یہ راتی پھر وچے ملنیاں سی پھر اس واسطے اسی کہنے ہیں او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے بغیر کٹی کو کھچیاں او راجا فرمایا اگر یہ رات کی کٹ دینا تو پھر وچے ملنی سی وچے ملنی سی تو علامہ صاحب نے کو فرمایا تو کدو شریف والا واقعہ تو میں انشاءاللہ اختصار پیش نظر کیونکہ علامہ آصف صاحب بھی بیان فرمانا ہے قبلہ قاضی صاحب تو کہ صبح بیلیاں نے اٹھ کے نماز فجر بھی ادا کرنی ہے یقیناً انشاءاللہ تو اس واسطے میں جلدی جلدی وہ انشاءاللہ سنا دے ماں قریبہ علیہ السلام نے غلام ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پنڈ تھان دے رہن والا ایک بدوی غلام میں جن کا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ایک پنڈ تھان دے رہن ہے تے اپنی پیلیاں وچ سبزیاں بیجدا ہے سبزیاں اگاندا ہے تے پھر انہاں نوں توڑ کے تے منڈی وچ جا کے فروخت کردا ہے
کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک دن میرے آقا دے صحابہ نے اس بدوی غلام کو آکھے کہ تو سبزیاں توڑنا تے کدے سرکار واسطے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا بس تسی اتنا دس دیو کہ میرے آقا نے پسند کی، میرے آقا نے پسند کیے۔ بابا جی ریاض صاحب انہوں نے دسیا کہ سرکار کو کدو شریف بڑے پسند ہے، سرکار کو کدو شریف بڑے پسند ہے۔ ہن پہلے سبزیاں توڑ کے تے منڈی فروخت کر کے بیچ کے تے گھر جاندا سی، اور گھر نہیں جاندا، سیدھا سرکار دی بارگاہ وچ۔ اب بابا جی بکار توجہ فرماؤ، پہلے گھر جاندا سی، ہن روزانہ ہی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے، نرم نرم سونے سونے چھوٹے چھوٹے کدو لے کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہے، روزانہ ہی تحفہ لے کے آ جاتا ہے۔ میری کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا صاحب کسی نے دس دیتا ہے سانوں کدو شریف بڑا پسند ہے، اور روزانہ ہی تحفہ لے کے آ جاتا ہے، سونے کی ہونا چاہیے، فرمایا ہونا جدو آئے گا سامی تحفہ دیوا، فرمایا جدو بھی آئے گا سامی تحفہ دیوانگے۔ اگلے دن حضرت ظاہر کدو شریف لے کے آ جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کھجورا لے کے آؤ، حضرت بلال کھجورا لے کے آ جاتے ہیں، حضرت ظاہر کھجورا کھا لیتے ہیں، گٹکا جیب وچ پا لیتے ہیں۔ جدو کسے پاڑے بندے دی یاری کسے تکڑے بندے نہ لگ جائے، کسے چودھری نہ لگ جائے، کسے ایم پی اے نہ لگ جائے، کسے احمد نہ لگ جائے، اور لوگوں کو دستا پھرتا لوگوں پھرتا چودھری میرا یار ہے، ایم پی اے میرا یار ہے، احمد میرا یار ہے، کتا مقدرہ والا غلام ہے، زندہ جان دنیا دا امام ہے۔ کتا مقدرہ والا غلام ہے، زندہ یار نبیاں دا۔ اب آپ عزیزہ کا توجہ فرماؤ، حضرت ظاہر منڈی چلے جانے ہیں، جا کے درد لوگوں دس دینے لوگوں نبی میرا یار ہے، میں نبی دا یار ہوں، لوگاں گلا کرنیاں، او ظاہر انج دیاں گلا نہ کریا کر، کتے تیری ذات ہے، کتے نبی دا مقام ہے، اونے کھجورا دیاں گھٹلیاں کر کر کے دسنا، او لوگوں ہن تے توفیاں تک گل پہنچ گئی ہے، میرا نبی مینوں تحفے دیتا ہے، میں اپنے نبی نوں تحفے دیتا ہاں۔ لوکاں نے گلاں کرنیاں، غلام بکرا وچ بیٹھ بیٹھ کے روندا ہے، غلام آ کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر التجا کرتا ہے، سونیا ظاہر نوں منع کرو، منڈی چلا جاتا ہے، منڈی جا کے لوکاں نوں اکٹھیاں کر لیتا ہے، یہ کہتا لوگوں نبی نال میری یاری لگ گئی ہے، نبی میرا یار ہے، میں نبی دا یار ہاں، لوگی گلا کردے نے، سونیا غلام ٹکرا وچ بیٹھ بیٹھ کے روندا ہے، اعتراض کیوں کردے نے، گلا کیوں کردے نے، میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا ظاہر ساڈی یاری دیا گلا کردا ہے، ساڈے پیار دیا گلا کردا ہے، جیڑے ویلے صبح ہوے گی اسی آپ منڈی جاواں گے، آپ منڈی جا کے ظاہر دی یاری دا اعلان اپنی زبان نال کرا۔ فرمایا آپ منڈی جاواں گے، آپ منڈی جا کے ظاہر دی یاری دا اعلان اپنی
زبان نال کرا کے جڑے ویلے صبح ہوئی تے ظاہر منڈی وچ جا کے تے آوازاں پہ لگا لینے آوازاں کی لگا لینے لوگو کدو لے لو لوگو کدو لے لو بڑے نرم کدو جے بڑے چھکے کدو جے کدو لے آوازاں پہ لگاؤں نے پچھو میرے آقا آ جاتے ہیں ان دبے دبے قدم میرے آقا ہوتے پیچھے دی سائڈ تو آئے تے میرے آقا نے انہیاں اکھاں تے ہاتھ رکھے فرمایا ظاہر دس میں کون ہوں ظاہر میں دس میں کون ہوں ظاہر ادھر توجہ ہی نہیں پہ دیتے کہنے لوگو قدو لے لو میرے آقا فرمانے نے ظاہر میں کون ظاہر کہنے لوگوں قدو لے لو پہلے آہستہ آہستہ آواز لگا لینے پھر آوازوں کو بلند کر دینے لوگوں قدو لے لو بڑے چھکے قدو جے نام لوگے پچھتاؤگے قدو لے لو اسی کہتے ہوگے حضرت جی یہ دی کی بجائے پہلے بعد آوازہ آہستہ لگا دے رہنے پھر آواز بلند کر دیتی ہے میں کیا سن لو اور نہ لوگا لو دسنا چل دے لے اور ادراک کرنے والے ہو جس نبی نے بارے کلہ کر دے سو آکے پھیک لگو اور نبا نبی آپ پہ ہی چپا پائی کھلوتا آجے جس نبی دے بارے گلہ کرتے سو آکے دیکھ لو آج اوہی نبی جب تھا پائی کھڑا جیڑے ویلے کریمات کلی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا نا فرمائن تے نسبت لگ گئی ہے نسبت لگ گئی ہے جے میں ہاتھ نہ اٹھائے انہی تے نہیں پیچھے اٹھنا سرکار نے ہاتھ چھڑے تھے او دا ہاتھ پھاڑ کے فرمایا ہے کوئی جیڑا میرا غلام خریدے ہے کوئی جڑا میرا غلام خریدے عرض کرتا سونے میرے کنے خریدنا فرمایا چپ کر جا جیدی قیمت محمد لگا دے وے او نو خرید کون سکے او نو خرید کون سکتا ہے او غلام رو کے عرض کرتا ہے جیدی ترجمانی عارفہ نے سلطان کی دیئے رو کے کہتا ہے میں کو جی میرا دل پر سونا میں کو جی میں کو جی میرا دل پر سونا میں کی کری اس نو باما میں لگ وسیلے پاواں ہونا میں سونی بنا گن پلے میں کی کر یارے منا وہ ایکو تر ہمیشہ رہسیدہ ہو الحمدللہ بھٹی مووی میکرز کی جانب سے یہ پروگرام الحمدللہ لائیو چل رہا ہے حضور قبلہ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک اور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کا یہ پروگرام الحمدللہ لائیو چل رہا ہے. آپ تک محبت کے ساتھ تشریف رکھے.
اب آپ اسی وقت توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر آپ کو بڑا ستان دینے، بڑیاں تکلیفہ دین دینے، احزامہ پہنچا دینے، عمار کلمہ چھڑ دے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے جانتے جا سکتی ہے پر سرکار کا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا۔ ایک دن کافرہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیا، زنجیرہ دے جگڑیا تے اگ تے لٹایا، ایک کافر کوڑے پہ مار دینے، کافر کوڑے پہ مار دینے تے ادھروں میرے آقا دا گزر ہو جانا ہے، میرے آقا دا۔ اب آپ جی بکار توجہ فرماؤ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کوڑے پہ مار دینے، کوڑے پہ مار دینے، چھیڑے میرے کوڑے پہ مار دینے، ادھروں میرے آقا دا گزر ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نو ویگ دینے، میرے آقا نو ویگ دینے کہ آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ محترم جناب، ہمارے مہمان خطیب ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد وقاص قریشی صاحبہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت گرامی مہربانی کریں بیٹھ جائیں، آپ سے گزارش